It's very doable, it's very easy, just you have to keep trying it, just you have to keep your consistency level up high. میں الطاف حسین شاہ اور میں نے سی ایس ایس 2021 کوالیفائی کیا ہے اینڈ الحمد للہ آئی ہیو بین الوکیٹڈ ان پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹنگ سروسز. اسپیکنگ آف مائی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، تو میں نے اپنی جو پرائمری سے انٹرمیڈیٹ والی تعلیم ہے وہ میں نے اپنے ہوم ٹاؤن کھوٹکی سے حاصل کی ہے. اسکولنگ میری ہمارا اسکول سے تھی اور کالج میرا روشن دارا کالج کھوٹکی سے تھا. اینڈ آفٹر دیٹ آئی ڈڈ مائی بیچلرس ان پیٹرولیم اینڈ گیس انجینئرنگ فرام میران یونیورسٹی جام شروع، اور ساتھ میں میری ماسٹرس بھی کی ہوئی ہے کرمنالوجی میں یونیورسٹی آف سندھ سے. الحمد للہ میرا ہائیسٹ اسکور تھا اپنی بیچ میں اینڈ آئی واز ون آف دا پوزیشن ہولڈرس. اور میرا سی ایس ایس 2021 میں بھی کرمنالوجی میں پاکستان میں سب سے زیادہ اسکور ہے 75. اور یہ ہے کہ یونیورسٹی کے دنوں میں جو ہے میں بہت سوشل رہا ہوں. اس سے پہلے بھی جو میری کائنڈ آف نیچر ہوتی ہے وہ ایک تھوڑی ایکسٹروورٹ ٹائپ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ آ رہی ہے بیکاز آف گڈ پیرنٹنگ، ابو کی طرف سے اجازت ملنا کہ سوشلائز کرنا. تو اس حساب سے جو ہے میری جو تھوڑی جرنی ہے نا، وہ ایک جو سی ایس ایس اسپائرنٹ ہوتے ہیں جو موسٹلی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ہمیں سی ایس ایس کوالیفائی کرنا ہے تو پراپر آئسولیشن چاہیے، پراپر دنیا سے کٹ آف ہونا چاہیے. تو میری تھوڑی جرنی مختلف رہی ہے. میں نے جو اپنی سی ایس ایس کی جرنی تھی اس میں بھی میں سوشلائز تھا. میں نے اپنی کبھی سوشلائزیشن ختم نہیں کی تھی، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی پیرل ورڈز ایک کچھ بنائی ہوئی ہیں جس پہ میں آپ کو بتاؤں گا، وہ بھی میں نے کنٹینیو رکھی ہوئی تھی. اب آتے ہیں مہران یونیورسٹی پہ. تو وین آئی واز اسٹوڈنٹ ان بیچلرس میں، تو میں نے کافی انیشیٹوز لیے تھے. کچھ میں نام لینا چاہوں گا، جیسے دس پلیٹ فارم وی ہیو خودی ٹاکس. تو اس طرح کا میں نے 2014 میں ایک پلیٹ فارم اسٹارٹ کیا تھا ہیومنس آف میوٹ کے نام سے مہران یونیورسٹی میں. آئی واز ان مائی سیکنڈ ایئر اور الحمد للہ بہت سکسیز ملی اسے. وہیں پہ اس پلیٹ فارم پہ میں پروفائلنگ کرتا تھا اپنے مہران کے الومنائی کی، مہران کے اسٹوڈنٹس کی، ان ٹرائی ٹو موٹیویٹ ادر پیپل، جو یہی خودی ٹاکس پہ ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہے میری جو پوری جرنی رہی ہے فرام مائی بگننگ ٹو ناؤ، اس میں کافی فیلیورس، کافی سکسیز میں نے دیکھی ہوئی ہیں، کافی میرے اچیومنٹس ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے تھوڑے فیلیورس ہائی لائٹ کروا کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیلیور از نیور دی اینڈ، اٹس جسٹ کوما اور فل اسٹاپ نہیں ہے فیلیور. اس کے بعد آگے جہان اور بھی ہے. اب یہ ہے کہ میں نے جب انیشیٹو لیا تھا ہیومنس آف میوٹ کا، سکسیزفل ہو گیا. اس کے بعد میں نے اور زیادہ انیشیٹو لیے. میں نے ایک میگزین انیشیٹ کیا تھا، میں ٹیڈکس کرنا چاہتا تھا پہلا میرا یونیورسٹی میں جام شورو میں، فیل ہو گئے دونوں. اس کے علاوہ میرے 3-4 اور انیشیٹوز تھے. میں ایک آئلس میں ریولیوشن لانا چاہتا تھا، ٹیکنالوجی اس میں انیشیٹو کرنا چاہتا تھا، وہ بھی میرا نہیں ہو پایا، فیل ہو گیا. لیکن میں رکا نہیں وہاں پہ. اس کے بعد ایک اور آرگنائزیشن ہے میوٹ ماڈل یونائٹڈ نیشنز، وہ ہمارے مہران میں آئی تھی. آئی واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف دیٹ سوسائٹی. میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ اس کو پیور اکیڈمک بنانا ہے، کیونکہ اس وقت جو منتھس ہوتے تھے پوری پاکستان میں وہ کائنڈ آف سوشل ایکٹیویٹیز پہ یا سوشل ایونٹس پہ زیادہ فوکس کرتے تھے ارسپیکٹو آف اکیڈمک، جو اس کی ٹرو نیچر تھی. تو الحمد للہ وہ بہت زیادہ سکسیزفل ہوا. 2016 کا جو میوٹ من ہوا تھا مہران میں، ابھی تک لوگوں کو یاد ہے. اس کے علاوہ جب یہ میری ایم یو این والی جرنی اسٹارٹ ہوئی تو میں نے پوری پاکستان میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں، ڈفرینٹ ایم یو اینس میں جا کے چیئر کیا ہوا ہے. میں بہت دفعہ پٹارو گیا ہوا ہوں، کوئٹہ گیا ہوا ہوں، سکھر گیا ہوا ہوں، گھوٹکی میں نے ایم یو این کروایا تھا اپنے جونیئرس کے ساتھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ساری میری جرنی تھی یہ سوشلائزیشن والی، اس میں میں نے فیلیورس بھی دیکھے، اس میں میں نے سکسیز بھی دیکھی. لیکن جو ایک میں فرملی بلیو کرتا ہوں ایک چیز پہ کہ فیلیور از نیور اینڈنگ، اٹس جسٹ این ادر بگننگ. فار ایگزامپل جیسے ابو بتاتے تھے میرے کہ بیٹا ہوپ لیسنس از اے سن. تو اس وقت وہ لگتا نہیں تھا کہ کیا ہوتا ہے ہوپ لیسنس، ہوتی کیا ہے. لیکن جب یہ بڑھتے گئے فیلیور ہم دیکھتے گئے تو ایک چیز ریئلائز ہوئی کہ وہاں پہ اگر میں ہوپ لیس ہو گیا تو کائنڈ آف ڈیڈ اینڈ ہو جائے گا. بٹ آئی نیور ڈو دیٹ. آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو مائی فیملی، اسپیشلی میری امی، میرے بھائی، میرے بہنیں، اس کے بعد میرے فرینڈس جو ہیں اور لوگوں کی دعائیں جن کی وجہ سے کبھی بھی میں رکا نہیں اور اس بات پہ اٹل رہا کہ ہوپ لیسنس از اے سن اینڈ آئی وانٹ بی ہوپ لیس. میں ہمیشہ اپنی اسٹرگل کرتا رہوں گا، جو میرے ایمز ہیں، گولز ہیں، ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اس کے بعد یہ ہے کہ میرے کیریئر گولز جو تھے، یہ تو سوشلائزیشن والا اسپیکٹ ہو گیا. کیریئر گولز جو تھے وہ میرے 2 تھے. میں نے سوچا تھا کہ ان دونوں میں ہی میں آگے جا کے اپنی لائف بناؤں گا. ایک تھا پی ایچ ڈی کرنا فورن سے، پھر آگے ٹیچنگ کرنا واپس، کیونکہ مجھے ٹیچنگ بہت زیادہ پسند ہے. میں ایون یہاں پہ بیچلرس کرتا تھا تو میں ٹیوشنس پڑھاتا تھا. میں ایون جب اپنی فرسٹ ایئر انٹر کرتا تھا تو میں وہاں پر بھی لوگوں کو پڑھاتا تھا.
میں اپنے بیچلرس میں اپنے کلیگس کو پڑھایا ہے میں نے, اور جیسے میں نے پاس آؤٹ کیا ہے اس کے بعد بھی میں نے پڑھائی کنٹینیو رکھی ہے کیونکہ آئی لو ٹیچنگ. دوسرا میرا جو کیریئر گول تھا جس میں میں نے سوچا تھا کہ مجھے جو اپنی لائف سیٹ کرنی ہے وہ تھی CSS. اب میرے پاس 2 چوائسیز تھیں, آئدر گو فار دا PhD اور گو فار دا CSS. ابو کی 2012 میں ڈیتھ ہو گئی, تو وہ PhD والا خواب جو تھا وہ رہ گیا کیونکہ آئی ایم دا ایلڈسٹ سبلنگ, تو وہ کائنڈ آف رسپانسبلٹی آ گئی, فائنینشیل رسپانسبلٹی آ گئی کہ اب آپ کو گھر بھی چلانا ہے. تو وہ میرا خواب وہیں پہ رہ گیا, باہر جانا میرا جو تھا وہ پابند ہو گیا میں کہ مجھے یہیں پاکستان میں رہنا ہے. تو میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے بیچلرس کے بعد CSS اپنی جرنی سٹارٹ کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ ایز آئی ٹولڈ یو کہ فائنینشیل اسٹیبلٹی, تو میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کرتا رہتا تھا, تھوڑی میری خود کی سیونگ تھی, تھوڑی مجھے انہیرٹ ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی آ گئی اور میری جرنی CSS کی سٹارٹ ہو گئی. CSS کی جو جرنی تھی وہ سٹارٹ ہوئی 2017 میں. پیراگن اکیڈمی ہے حیدرآباد میں, میں وہاں گیا, میں نے سیمینار اٹینڈ کیا, میں نے کلاسز لیں اور میں نے اپنی جرنی جو ہے سٹارٹ کر دی. پھر میں 2018 میں اپیئر ہوا. 2018 میں جو اپیئر ہونے کے بعد جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آئدر یو ول گیٹ تھرو اٹ اور یو ول فیل اٹ, تو مجھے لگا تھا کہ میں پاس ہو جاؤں گا, پر میں ایک سبجیکٹ سے رہ گیا. ہسٹری آف USA 2018 میں تھوڑا ہٹ ہوا تھا, تو اس سبجیکٹ میں میری 6 مارکس کم تھیں, تو میرا CSS کا جو پہلا اٹیمپٹ تھا وہ ضائع ہو گیا. تو اس کے بعد ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ زندگی میں صرف CSS نہیں ہے, زندگی میں اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں. ان کیس اگر نہ ہو, ایک ڈاؤٹ آپ کو آ جاتا ہے کہ اگر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. تو وہ جو ڈاؤٹ والا فیس تھا نا, اس پہ میں نے جو ہے دوسرے ایگزامس میں اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا. میں نے سندھ پبلک کے ایگزامس میں اپنا اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا, CC جیسے ہوتی ہے. میں نے کافی پاس بھی کیا ہے. میں نے ASP پریزن ایگزام پاس کیا تھا, پروٹوکول آفیسر ADSP ایسی پاس کیا تھا, میں نے پلاننگ آفیسر پاس کیا تھا, لیکن میں ہمیشہ انٹرویو میں رہ جاتا تھا. تو وہ بھی ایک کائنڈ آف بڑا فیلیور رہا ہے. پر وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ فیلیور از نیور دی اینڈ, اٹس جسٹ اے کاما, اور اس کے بعد آپ کی لائف چلتی رہتی ہے. یہ ہے کہ میں نے ہمت نہیں آ رہی, میں نے جو ہے اپنی جو پڑھائی ہے وہ جاری رکھی, اور الحمدللہ میں نے CSS 2021 کا پھر سے اٹیمپٹ دیا اور میری ریٹن پاس ہو گئی, میری انٹرویو میرا کلیئر ہو گیا, اور میری پاکستان آڈٹ اکاؤنٹنگ سروسز میں جو ہے الوکیشن ہو گئی. الحمدللہ میرا کرمنالوجی میں ہائیسٹ اسکور ہے پاکستان میں. میرا اوور آل 650 اسکور ہے ریٹن میں, جو کہ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو کافی اچھا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز جو میں اور کہنا چاہتا ہوں, تھرو آؤٹ جرنی جو CSS کے اسپائرنٹ ہیں میرے, جو میرے دوست ہیں, جو میرے جونیئرس ابھی تیاری کر رہے ہیں, جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, وہ مجھ سے کئی سوالات کرتے ہیں, تو میں ان کو صرف ابھی ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ وی ہیو سین رائز ان ڈپریشن, انزائٹی, سوسائڈ ریشو آپ دیکھیں پاکستان میں بہت بڑھ رہا ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ لوگ نا امید ہو رہے ہیں. لوگوں کو لگتا ہے کہ جو سسٹم ہے اس میں گھسنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اس سسٹم میں کرپشن ہے, اس سسٹم میں نیپوٹزم ہے. آئی ٹرولی اگری کہ یہ عناصر ہوں گے, تھوڑے بہت حد تک ہوں گے, بٹ آپ یقین مانیں کہ آئی ہیو بن سکسیزفل ان دس جرنی. مجھے لگتا تھا کہ SPSC کا انٹرویو میں کبھی پاس نہیں کر پاؤں گا, لیکن الحمدللہ مجھے خوشی ہو رہی ہے بتاتے کہ 14 فیب کو ایک آفس اسسٹنٹ کوسٹل کلائمیٹ چینج کا ایگزام ہوا تھا, میرا انٹرویو ہوا تھا, وہ میرا کلیئر ہو گیا, اور 15 فیب کو جو CSS کا انٹرویو رزلٹ آ گیا. تو ود ان اسپین آف 24 آورس مجھے 2 نوکریاں مل گئی تھی, میں آفیشیلی سرکاری ملازم بن گیا تھا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتا تھا کہ آئی کین گو تھرو اٹ. توکل جو امید ہی ہوتی ہے وہ مجھ میں تھی, بس یہ تھا کہ وہ اس میں گھس کر پھر لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھیں اٹس ویری ڈویبل, اٹس ویری ایزی, جسٹ یو ہیو ٹو کیپ ٹرائنگ اٹ, جسٹ یو ہیو ٹو کیپ یور کنسسٹنسی لیول اپ ہائی. تو ہو گیا. اب بات کرتے ہیں کہ آپ جو یہ ڈپریشن, انگزائٹی جو لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں کہ CSS چاہے کچھ ایسے ہوگی کہ ایک کمرے میں بیٹھنا ہوگا, کھانا بھی وہی ہوگا, پینا بھی وہی ہوگا, ہم نہانے بھی ہفتے میں 1 دفعہ جائیں گے, باقی سارا پڑھتے رہیں گے. تو ٹرسٹ می یہ کام کرتا ہوگا کچھ لوگوں کے لیے, لیکن میرے لیے کبھی نہیں کرتا. کیونکہ نہیں کرتا, کیونکہ میں تھوڑا فری برڈ ٹائپ انسان ہوں. مجھے لوگوں کے ساتھ ملنا بڑا اچھا لگتا ہے, مجھے لوگوں کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے, مجھے انٹریکٹ کرنا اچھا لگتا ہے. مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ میں اپنے مائنڈ کو مینیج کروں. میں اب سب کو کہوں گا کہ میرا بڑا اس چیز پہ یقین ہے کہ مائنڈ مینجمنٹ از لائف مینجمنٹ. آپ یا تو مائنڈ یوز کرتے ہو یا تو آپ مائنڈ لوز کرتے ہو. مائنڈ از لائک اے مسل, کہ اگر آپ اپنے مائنڈ کو پراپرلی یوز کرو گے, پراپرلی اس پہ کام کرو گے, پراپرلی ایکسرسائز کرو گے, تو یو کین اچیو اے لاٹ.
لیکن اگر آپ اس مائنڈ کو چھوڑ دو گے، آئسولیٹ کر دو گے، آپ اس مائنڈ کو فری برڈ والی نیچر سے ختم کرو گے تو یو ول لوز اٹ ٹوٹلی. تو میں سب کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ جو ہے کامیاب تب ہوں گے جب آپ دنیا سے کٹ آف ہو جائیں گے. آپ کامیاب تب ہوں گے جب آپ لوگوں کی مدد کرتے رہیں گے، آپ اپنے ارد گرد جو مسئلے ہو رہے ہیں ان کو حل کرتے رہیں گے. آپ جو ہے اپنی لائف میں کچھ ایسی چیزیں رکھیں گے، کچھ ایسی پیرالل ورڈز بنائیں گے. جیسے میری اپنی دنیا میں بہت پیرالل ورڈز ہیں. جیسے یہ ایک دنیا ہے، میں سرکاری ملازم بن گیا ہوں تو میری ایک وہ دنیا اسٹارٹ ہوگی یہاں پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ ایک میری دنیا ہے، دنیا داری جس کو کہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا میری بہت چھوٹی چھوٹی پیرالل ورڈز ہیں. فار ایگزامپل مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے. یہ میرے دادا پڑھتے تھے، وہاں سے انہیریٹنس مجھے میرے ابو کو ملی، اس کے بعد مجھے ملی. تو وہ کتابوں والا جو شوق ہے نا وہ مجھے بہت لائیولی فیل کرواتا ہے. آئی فیل جب میں کوئی ناول پڑھتا ہوں تو آئی فیل ہے کہ میں کسی اور کے شوز میں گھس کر اس کی لائف ایکسپیرینس کر رہا ہوں. میں جب کوئی نان فکشن پڑھتا ہوں تو مجھے دنیا کی جب خبر ہوتی ہے میری کیوریوسٹی بڑھتی ہے. تو وہ ایک پیرل ورڈ ہمیشہ بنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ آئی لو فوڈ ایکسپلوریشن. تو فوڈ ایکسپلوریشنس میں یہ ہوتا ہے کہ میں جب بھی تھوڑا بہت بور ہو جاتا ہوں تو میں باہر نکل لیتا ہوں، اپنی بائک نکال لیتا ہوں اور کہیں نیا ریسٹورینٹ میں ٹرائی کر لیتا ہوں. تو یہ ایک پیرالل ورڈز میں سب کو کہوں گا کہ آپ سب لوگ اپنی دنیا میں نا ایک چھوٹی چھوٹی دنیا ساتھ بناتے چلے جائیں. جب بھی آپ بور فیل کریں، جب بھی آپ تھوڑی انگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوں تو گو فار دیٹ. وہ اپنی پیرالل ورڈز کو انجوائے کریں. ٹرسٹ می یو ول اسٹارٹ لیونگ. ٹھیک ہے نا، یہی مقصد ہے اس بات کا کہ آپ لیونگ اپنا جو ہے رہنا. آپ یہ جو کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے زندگی 4 دن کی ہے، تو وہ 4 دن کی زندگی کو کیسے رہا جائے وہ اسی طرح رہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی دنیا داری کے ساتھ اپنے پیرالل ورڈز بنائیں، انجوائے کریں لائف کو. لوگوں کے کام ہیں اور اس طرح آپ جو ہے بہت چیزیں اچیو کر سکتے ہو. آئی ہیو اچیوڈ اٹ، اور مجھے یقین ہے کہ جو بھی مجھے سن رہا ہے وہ بھی یہ باتیں فالو کر کے اچیو کر سکتا ہے.